الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 93 اور 94 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ او قال اوحی الی، یا یہ کہے کہ میری طرف تو وہی نازل ہوتی ہے کہ خفیہ پیغام میرے تک پہنچتا ہے۔ ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی خفیہ پیغام، کوئی وحی کچھ نہ پہنچتا ہو۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو شخص یہ کہے کہ میں بھی نازل کر لوں گا وہ کچھ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مثل۔ اب یہاں پہ اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ان سے بڑھ کر کون بے انصاف ہے، نا انصافی کرنے والا۔ اب ظلم کے مختلف معنی ہیں۔ ظلم سے ایک تو سیدھا سیدھا ظلم جو ہم آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ہے کہ انسان اپنی جان پر بھی ظلم کر بیٹھتا ہے، اور ظلم ایک اندھیرے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ انسان اندھیرے میں اپنے آپ کو رکھنے والا۔ اللہ کہہ رہے کون اس سے زیادہ شخص اندھیرے میں ہو سکتا ہے جو کہ اس قسم کی باتیں کہے۔ اور اس کے بعد ایک ناانصافی بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام تھا اس نے اس کو اللہ کو اپنے مقام سے ہٹا دیا، درجے میں ایک فرق ڈال دیا کہ جو بات اللہ کے اوپر نہیں کہنی چاہیے تھی وہ باتیں وہ کرنے لگ پڑا۔ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ہے جس کے اندر یہ خامیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی کہ جو سب سے پہلے من افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اب اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کا جو سیدھا سیدھا مطلب تو یہ فی الحال سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی نسبت سے وہ بات کرنی جو اللہ نے کہی نہ ہو۔ یہ اس طریقے سے بات کو بیان کرے جی اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ اللہ نے فرمایا ہی نہ ہو۔ اس طریقے سے بات کو گھما پھرا کے کر دیا جائے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ کوئی اللہ کی بات بیان ہو رہی ہے، کوئی قرآن بیان ہو رہا ہے، اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا فرمان ہو ہی نہ سرے سے۔ تو یہ ایک انتہائی ظلم کی بات ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا جائے، وہ بات اللہ کے نسبت سے کہہ دیا جو اللہ نے کہی نہ ہو۔ یا پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ وہ یہ بات ہے کہ میری طرف کو خفیہ پیغام ہوتا ہے، میری طرف وہی نازل ہوتی ہے، کوئی جیسے کہ کوئی دعوی نبوت کر دے کہ میری طرف وہی نازل ہو جائے، میری طرف فرشتہ آ گیا، یا کوئی اور اس قسم کا کوئی ہیلا بہانہ بنا لے کہ میری طرف وہ پیغام جو پہنچ رہا ہے وہ کس تک نہیں پہنچتا، جو بات میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں بتا سکتا، اس قسم کا دعویٰ کر دینا کہ اوہ کیا میری طرف وہی نازل ہوتی ہے۔ وہی کا اصل مفہوم ہم ضرور ذہن میں رکھا کریں، اس کے معنی خفیہ پیغام کہتے ہیں، سیکرٹ میسج جس کا بس جس کو بھیجا جا رہا ہے اسی کو پتہ اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس قسم کے خفیہ میسج کو جو ہے عربی میں وہی کہا جاتا ہے۔ تو جو اس قسم کا دعویٰ کر لیجیے میری طرف کو خاص پیغام آ رہا ہے جو اور کسی کی طرف نہیں آ رہا، یہ بھی ایک ظلم پر مبنی بات ہے۔ ایسا کوئی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ قائم نہیں رکھا ہوا نبیوں جیسے، وہی کام نبیوں تک جو تھا خاص طور پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پیغام تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ اب اگر ایسے کوئی بات کرے گا تو وہ ظلم پر مبنی بات ہوگی۔ اللہ کرے گا ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس طرف کچھ بھی نازل نہیں ہو رہا، کوئی خفیہ پیغام تک نہیں پہنچ رہا، پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو اپنے تک متوجہ کرنے کے لیے، ایک علیحدہ شناخت قائم کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ یا پھر کوئی یہ کہہ دے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی وہ کچھ نازل کر لوں گا، وہ کچھ واضح کر دوں گا سامنے جو کچھ اللہ نے کیا۔ یعنی کہ ایک کتنے بڑے سرکشی کے الفاظ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرے کہ اس قسم کے لوگ جو بات کہہ جائیں تو انسان انتہائی ظالم قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب چاہے اس قسم کے لوگ ہمیں آس پاس چاہے نظر نہ بھی نہ آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقین اس قسم کے لوگ ہیں جو اس حد تک سرکشی میں جاتے ہیں، اور کئی اوقات ایسے میں لوگ نظر بھی آتے ہیں جو اس قسم کی باتیں اتنی عجیب و غریب کر رہتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی بڑی بات بھی کوئی کر سکتا ہے، تو کرنے والے کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس قسم کے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے بتایا کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو یہاں تک بات کہہ دیں کہ میں بھی ایسی چیزیں نازل کر لوں گا، وہ کچھ ایسا تم پر ظاہر کر دوں گا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہ تم باتیں سنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا یہ کہا، یہ کیا ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں، تمہیں کیسے کہانیاں سنا سکتا ہوں۔ تو اس قسم کے ایٹیچیوڈ پہ چلا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں اس قدر جو ہے سرکشی کے نتیجے تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ایسے لوگ یقیناً دنیا کے اندر موجود ضرور ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کا پھر انجام بھی آخر بتا رہا ہے کہ جو اس حد تک چلے جا رہے ہیں، جو ظلم کے اندر اتنا آگے چلے گئے، فرمایا کہ ولو ترى، تم دیکھو کاش ایسے لوگوں کو کہ اسی ظالمون، جو اس قسم کے ظالم لوگ، فی غمرات الموت،
وہ موت کی سختیوں کے اندر ہوتے ہیں، موت کی بیہوشیوں کے اندر ہوتے ہیں کہ موت کا وقت جو انسان آ جاتا ہے وہ ایک سخت وقت کی نظر کے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے اس وقت باہر ہو جاتا ہے، انسان اپنے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کسی اور کے قبضے کے اندر انسان جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ سچویشن جب شروع ہو جاتی ہے تو کاش تم لوگوں کی اس حالت کو دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، ملائکہ جو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر معمور جو لوگوں کی جانوں کو لے جاتے ہیں، وہ اس وقت وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ان کی جان نکالنے کے لیے ان کے طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، یہ جو تمہیں امانت ملی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، تمہیں اختیار، تمہیں طاقت، تمہارے اندر یہ نفس تھا، یہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہوا تھا، نکالو، اب اس کے نکالنے کا وقت آ گیا، مہلت اب ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، الیوم تجزون عذاب الہون، کہ آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، رسوائی آج تمہارا مقدر ہوگی۔ اب وہاں پہ وہ کس قسم کی رسوائی ہوتی ہوگی اس کا تصور ہم اس دنیا میں رہ کے شاید نہیں کر سکتے، لیکن وہ موت کا حال جو ہے وہ اصل مردہ ہی جان سکتا ہے، وہ بس وہ مردہ جب ہوئے تو وہ اپنے حال کو پھر بیان بھی نہیں کر سکتے، میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ تو اس کو ہم صحیح 100% جو امیجن نہیں کر سکتے اس کو کیا اس کی کنڈیشن ہوتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ان کے حال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی جانوں کو ان سے مانگ رہے تھے کہ بس نکالو، ٹائم ختم ہو گیا اب تمہارا۔ ساتھ سے کہتے ہیں کہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی والا عذاب جو دیا جائے گا۔ وہ کس قسم کی رسوائی ہوتی ہوگی، واللہ عالم، آگے کیا سچویشن شروع ہو جاتی ہیں، کیا کیا پردے کھل جاتے ہیں اس دن، اور کس قسم کی رسوائی اور ذلالت انسان محسوس کرتا ہے، اس کا شاید ہم یہاں پہ تصور نہ کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ سزا ان کی طرح کی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح، اللہ کہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، یہ کیوں ہوگا، تمہیں سزا کیوں ملے گی کہ تم اللہ کی نسبت وہ باتیں کرتے تھے جو ناحق تھیں، جو بات نہیں کرنے والی تھی، کہ حقیقت کو تعلق نہیں ہوتا تھا، حق نہیں ہوتا تھا وہ، تم وہ باتیں اللہ کی نسبت سے کرتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، جو اللہ نے نشانیاں بتائی ہوئی تھیں۔ آیات، نشانیاں دونوں چیزوں پر اپلائی کرتی ہیں، قرآن کی جو آیات، یہ بھی آیات ہیں، اللہ کی نشانی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے آس پاس پوری دنیا کائنات کے اندر جتنی نشانیاں ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی، ان کو بھی آیات کہا گیا ہے۔ تو ہر قسم کی آیات جو ہے، جب انسان اپنے سرکشی کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس کو جھٹلاتا ہے، ان کو اگنور کرتا ہے۔ بہت ساری نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، تو بعد میں اس کو ہم جھٹلا جاتے ہیں۔ ان آیات کے ذریعے ہمیں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس کے ذریعے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا، کہ کاموں کے کیا نتائج نکلے۔ لیکن جو انسان بھٹکا ہوا ہوتا ہے اپنے طاقت کے نشے میں، یا وہی ظلم پر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ ان آیات سے انحراف کر جاتا ہے، تستکبرون کر جاتا ہے، تکبر کر جاتا ہے، اس کو اگنور کر جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھتا کہ نہیں ہو گیا ان کے ساتھ جو ہونا تھا، ہمارے ساتھ ایسا تھوڑی ہوگا، ہماری پوزیشن کچھ اور ہے۔ انسان کسی نہ کسی تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ آگے اللہ کیا بیان کرے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور حقیقت بات یہ ہوئی تھی کہ تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے، تنہا ہی آئے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، اس دنیا میں تم اکیلے آئے تھے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں تھا، کوئی تمہارا مددگار حامی کوئی نہیں تھا۔ آج تم ہمارے سامنے بھی اس طرح تنہا ہی آئے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے پھر۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو بھی تم نے پھر مال متا اکٹھا کیا تھا، جو تمہاری دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، جو بھی تمہارے تعلقات تھے، سب کا سب تو نے پیٹھ پیچھے چھوڑا ہے، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں پھر آئی۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بڑی سخت ہے کہ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم تو تمہارے ساتھ تمہاری سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا، یعنی دنیا کے اندر جن کے اوپر اللہ نے انسان نے تکیہ کر رکھا تھا کہ یہ مجھے بچا لے گا، یہ میرا فلاں ہے، یہ میری سفارش کرے گا، اس دن وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تو میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تمہارے ساتھ جو تم نے سفارشی بنا رکھے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ تم بڑے اپنے آپ میں ساجد ہے، یہ میرا ساتھی ہے، میرا ہنی ہے، یہ مجھے بچائے گا، میں نے اس کے ساتھ بڑا کام کیا، میں نے اس کو بڑا خوش کیا ہے، قیامت کے دن یہ میرے کام آئے گا۔ یہ وہ ہے جو عقائد ہمارے یہاں اس وقت موجود ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا بڑا بھروسہ آتا ہے، خاص طور پہ شفاعت کے معاملے میں، کہ سفارشی کوئی نہ ہو کہ ہمیں وہاں بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کے اندر سمجھ لو کہ اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں ملے گا، وہاں پہ سفارشی نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان پہ امید ہوتی ہے کہ یہ مجھے وہاں بچا لے گا، لیکن وہاں موقع نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، بچانے والے وہاں پہ نظر نہیں آ رہا، وہ پہنچا ہی نہیں وہاں پہ بچانے کے لیے۔ اس وقت انسان بے غیر مددگار کھڑا ہو جائے گا، جس پہ میرا بھروسہ تو وہ ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو میں کہاں سے لاؤں۔ تو یہ وہ سچویشن کا نقشہ اللہ نے کھینچا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں جی کدھر ہے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تمہاری سفارشی جن پہ تمہارا بڑا زوم تھا، بڑا مان تھا۔ کیا ہوا پھر حقیقت کے لقد تقطع بینکم، تمہارے درمیان ڈور کٹ گئے، تمہارے تعلقات جو تھے وہ ختم ہو گئے، وہیں کے وہیں رہ گئے۔ وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جو بھی تم زوم کیا کرتے تھے تمہارا بڑا مان تھا وہ سب گم ہو گیا، کھو گیا، تم چاہے تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سخت اور بڑا سنجیدہ نقشہ کھینچا ہے قیامت کا، کہ جو لوگ انسان ظلم کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اندھیروں کی زندگی گزار رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، جو حق ادا نہیں کر رہے اللہ کا نہ اس کے بندوں کا، تو ان کا پھر انجام اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ یہیں پہ پھر جب ان کا موت کا وقت آتا ہے تو ان کا معاملہ سخت پھر شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، زیادہ دور جانے والا معاملہ نہیں ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں پھر جان نکالنے کے لیے، تو ان کا جو ہے وہ معاملہ سختی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کس انداز میں ہوتا ہے، وہ موت کے بعد کا منظر ہم اس طریقے سے نئی سچویشن کو محسوس کر سکتے جو ایکچوئل ہوگی، وہ جب ہوگی اسی وقت ہی پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں ان کو ہم نے سدھارنا ہے۔ اس کے پہلے کی وجوہات اللہ نے بتا دی کہ ہوتا کیوں ہے، کہ دنیا میں رہ کے ہم ناانصافی کر رہے ہیں، اللہ کی نسبت سے وہ بات کر رہے ہیں جو نہیں کرنے والی، اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں، ان سے انحراف کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، ان سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے نقشہ کیجیے گا، آخر میں پھر اللہ کے حضور حاضر جو ہے وہ تنہائی ہونا، وہاں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پھر کہے گا ہاں جی کدھر ہے جن پہ تمہارا بڑا تکیہ تھا، بڑا زوم تھا، کوئی وہاں پہ نہیں ملے گا، تمام اسباب وہاں کٹ جائیں گے، جتنی بھی دنیا کے اندر تعلق داری اکٹھی کی ہوگی، مال دولت جو بھی اکٹھا کیا ہوگا، سب کا سب یہیں رہ جائے گا، بالکل تنہا، جیسے دنیا میں بے یار و مددگار آئے تھے، بالکل ایسے ہی تنہا بے یار و مددگار ہی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہیں پہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، یہیں پہ تیاری کرنی ہے، اسی کے مطابق سارا اگلے معاملے ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔